بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفقات کے متعلق اب ہم آپ کے ساتھ بات شیئر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، نفقات نفقی کی جمع ہے، نفقہ خرچے کو کہتے ہیں، خرچ خوراک کھانا پینا وغیرہ چیزوں کو کہتے ہیں۔ یہ جو کھانا انسان دیتا ہے کسی کو، پینے کا سامان دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، اور اسی طرح سکونت رہائش کی جو جگہ دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفقہ سکنا کہتے ہیں۔ حضرات محترم، دنیا میں ہر انسان کے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ قریب کے کچھ دور کے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ اس کا بہت ضروری واسطہ پڑتا ہے، رشتہ پڑتا ہے۔ تو ان میں سے کون سے لوگ ہیں جن کا خرچہ انسان پر، شخص پر واجب ہوتا ہے، اور کون سے لوگ ہیں جن کا خرچہ لازم نہیں ہوتا؟ تو ہمارے پاس 6 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا خرچہ واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1، بیوی کا خرچہ شوہر پر واجب ہوتا ہے، چاہے وہ بیوی اگرچہ طلاق اس کو دی جائے، جب تک اس کی عدت گزری نہ ہو اس وقت تک کھانا پینا دیا جائے گا۔ جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الا حقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، کہ ان کا تمہارے اوپر حق ہے، ان کو کھانا دو، کپڑا دو۔ دوسری قسم ہے مطلقہ، جس کو طلاق بائن پڑ جائے۔ طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں جس کے بعد نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کھانا دینا سکنا دینا اس وقت تک کہ محترم حضرات جب تک وہ کیا ہو، عدت کے ایام میں ہو۔ اگر حامل ہے تو حمل کے پیدا ہونے تک، جیسے قرآن کریم کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ تیسری قسم اور صنف ہمارے پاس ہیں کہ والدین کا خرچہ بچوں پر، اولاد پر لازم ہے، جیسے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب لوگوں میں سے بہترین کون ہے، کون زیادہ حقدار ہے جن کے ساتھ احسان کا کام کیا جائے اور جن کا خیال رکھا جائے، لحاظ رکھا جائے، تو فرمایا امک امک امک، 3 مرتبہ فرمایا، چوتھی مرتبہ میں فرمایا ثم ابوک۔ چوتھی صنف ہے ہمارے پاس چھوٹے بچے، جب تک بالغ نہ ہو، اولاد چھوٹی ہو تو ان کا خرچہ بھی والد پر لازم ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ وَيَقُولُ الْوَلَدُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي، وہاں پر یہ بات تھی، تو پھر اس کا خرچہ کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا۔ 5ویں قسم ہمارے پاس ہے خادم، جو ہوتا ہے اس کا خرچہ اپنے سید پر، مالک اور نائب پر لازم ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ للمملوک طعامہ وکسوتہ بالمعروف ولا یکلف من العمل ما لا یطیق۔ نمبر 6 جو صنف ہے وہ حیوانات ہیں، جانوروں کا خرچہ جو ہے اپنے مالک پر لازم ہے، جیسے کہ تمہیں معلوم ہے ایک معروف حدیث ہے کہ ایک خاتون بلی کی وجہ سے عذاب دی گئی اس کو، کیونکہ وہ کھانا پینا نہیں دے رہی تھی، نہ چھوڑ رہی تھی صحیح طرح سے، تو اس کی وجہ سے سزا پا گئی۔ خرچہ اب کتنا واجب ہوتا ہے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو خرچہ محترم حضرات ایسا کھانا ہونا چاہیے، پینا کہ جس سے اس کی زندگی کا بچاؤ ہو، کپڑا دیا کرے سردی اور ٹھنڈی گرمی کا، اور رہنے کے لیے، قرار کے لیے، رہائش کے لیے جگہ دے گا۔ پھر آگے کیسا کپڑا دینا ہے، کیسا کھانا دینا ہے، تو وہ جو ہے انسان کی طاقت پر موقوف ہے، نا کہ اگر وہ مالدار یا امیر ہے تو اسی کے مطابق، غریب ہے یا درمیانہ درجے کا ہے تو اسی کے مطابق دے۔ نفقہ جو ہے کب جو ہے انسان سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی کب جو ہے انسان پر واجب نہیں ہوتا کہ خرچہ نہ دیا کرے؟ تو محترم حضرات جب بیوی انکار شروع کرے جماع کے لیے،
اور خاوند کے ساتھ وہ تعلق نہ رکھنا چاہے جو ایک بیوی رکھنا چاہتی ہیں اور رکھتی ہیں، تو اس صورت میں جو ہے نا بیوی کا خرچہ ختم ہو جاتا ہے، مانا اس کے ذمے پر واجب نہیں ہوتا۔ مثلا ایک شخص سے اس نے نکاح کر لیا مگر خاتون جو ہے خود کو سنبھالتی نہیں ہے، خاوند کے حوالے نہیں کر رہی ہیں، تو اسی صورت میں خاوند پر اس کا خرچہ واجب نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب وہ مطلقہ خاتون جس کو طلاق پڑ گئی ہو رجی اور اس کی عدت گزر جائے، بس عدت کے بعد خرچہ ختم ہو گیا۔ اس طرح سے وہ خاتون جو حامل ہو، یعنی پیٹ میں بچہ ہو، جب اس کا حمل پیدا ہو جائے، اگر اس کے بعد اس کا والد اپنی بیوی سے چاہے جو اب نکاح سے نکل چکی ہے کہ میرے بچے کو دودھ پلایا کرے، تو دودھ کا پیسہ، پلانے کا پیسہ لے سکتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم کا حکم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ۔ والدین کا خرچہ واجب ہوتا ہے محترم حضرات، اگر وہ کیا ہو، فقیر ہو، ان کے پاس خرچے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن اگر ان کے پاس ہو پیسہ ویسا پھر واجب نہیں ہے، یا ان کا بچہ اتنا مجبور ہے وہ خود کھانے کے لیے کچھ نہیں لا سکتا، صرف اتنا کھاتا ہے کہ زندگی بچ سکے، تو پھر والدین کا خرچہ اس پر واجب نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کا خرچہ واجب ہوتا ہے محترم حضرات، لیکن اگر بچے اولاد بالغ ہو جائے یا لڑکی ہے اس کی شادی ہو جائے، تو پھر تو اس کا خرچہ جو ہے خاوند پر سٹارٹ ہو جاتا ہے نا، تو ایسے لوگوں کا خرچہ جو ہے پھر والدین پر واجب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس کا بچہ بالغ ہونے کے باوجود کیا ہے، شل ہو، مجنون ہو، لونجا ہو، یا کسی طرح سے ایسا کمزور ہو کہ وہ کمانے کا لائق نہ ہو، لنگڑا ہو، کام نہیں کر پاتا ہو، تو پھر اسے ایسے بالغ بچے بچی کا خرچہ بھی والدین پر یعنی والد پر لازم ہے۔ اس کے علاوہ محترم حضرات، جو انسان کے اقربا ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اگر انسان کے پاس خرچے سے زیادہ پیسہ ہے، ملینئر بلینئر ٹریلینئر ہے جیسے آج کل لوگ بولتے ہیں کہ وہ بڑا امیر آدمی ہے، تو پھر اس پر واجب ہے کہ اپنے اقربا کا، رشتہ داروں کا خیال رکھ کہ جو جتنے درجے کا قریب ہو اتنا خرچہ دے گا۔ جیسے کہ یہاں پر حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ید المعطی العلیٰ وابدأ بمن تعول امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک فادناک، کہ دینے والا ہاتھ تو بڑا بلند ہاتھ ہوتا ہے، ان کو پہلے دیا کر جو تمہارے اپنے ہیں، جیسے اولاد ہے، بچے ہیں، بیوی ہیں وغیرہ، والدین ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اپنی جو ہے بہن بھائی کو دیا کرے، پھر جو اس درجے کے قریب تر ہو۔ محترم حضرات، آگے مسئلہ ہے، اگر ایک شخص ہے وہ جاندہ حیوانوں کا مالک ہے، مثلا ایک شخص اس کے پاس بکریاں ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، یا کوئی بھی جانور ہے، کتا ہے یا کوئی بھی جانور ایسا جو وہ رکھ رہا ہے، وہ کھانا نہیں دیتا، گھاس نہیں کھلاتا، کچھ نہیں کھلاتا پلاتا، تو پھر ایسے شخص کے ساتھ کیا جائے گا؟ ظاہر ہے ہر شخص کا کام تو نہیں کہ اس کو کیا کرے، حکم دے یا اس کا حکم مان لے، ظاہر ہے جو بڑے لوگوں کے عہدیدار، منصب دار، یہ مسئلہ تو وہ حل کریں گے، لیکن عام لوگ امر بالمعروف کے طور پر، نہی عن المنکر کے طور پر اس کو بولیں گے کہ آپ کھانا پینا کھلایا کرو، پلایا کرو، ورنہ اس جانور کو ذبح کر دو، کھا لو، یا کسی اور کو کھلا دو، ورنہ چھوڑ دو یا بیچ دو اگر نہیں دے رہے آپ کھانا وانا۔ اگر قاضی وغیرہ ہو پھر تو ظاہر وہ زبردستی اس سے یہ کروائیں گے کہ یا تو وہ جانور ذبح کر لے، کھا لے یا کھلا لے، یا کیا کر دے، چھوڑ دے، یا کیا کر لے کسی اور کو بیچ دے۔ عذاب دینا ان کو، ایسا ترسانا، تڑپانا درست نہیں ہے۔ جیسے کہ تمہیں حدیث اس میں معلوم ہو گیا ہے کہ ایک خاتون اس کی وجہ سے جہنم گئی تھی، وہ بلی کو کھلا پلا نہیں رہی تھی، تو جانور بھی کیا ہے حقدار ہے، چاہے اپنے کبوتر پالے ہو یا کوئی پرندہ پنجرے میں رکھا ہو یا کوئی اور جانور ہو، خدا کرے چاہے بھیڑیا، شیر اور چیتا رکھا ہو اس نے پنجرے میں،
تو یا تو بیچ دے یا کیا کر لے، چھوڑ دے۔ جو حلال جانور ہے تو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن اگر حرام جانور پہ اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا یا بیچنا پڑے گا کسی اور کو۔